الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مراقبہ کے متعلق بتانے والا ہوں۔ مجھے بہت سارے ویورز نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میڈیٹیشن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک مختصر اور آسان اور سہل ترین سمپل مراقبہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میں مابعد طبیعیات اور روحانیات کا طالب علم ہوں، اور عملی طور پہ میں نے صوفیاء کرام کی مشقیں کی ہیں، اپنے اساتذہ، اپنے مرشد، اپنے پیران عظام اور اپنے روحانی گرو، ان سے میں نے باقاعدہ طور پہ تعلیمات حاصل کی ہیں۔ لیکن میں یہاں اپنے ویورز کو بڑا آسان مراقبہ بتانے والا ہوں۔ اس کا تعلق کسی قسم کے کشف، کسی قسم کی خفی جلی ضربوں کے ساتھ، قلب جاری کرنے کے ساتھ، یا وہ روحانی مشقیں جو مراقبہ کے اعلیٰ درجات پہ کی جاتی ہیں اور صوفیاء بڑے مدارج پہ پہنچ کے وہ مراقبے کرتے ہیں، یا جن کا تعلق تھرڈ آئی کے ساتھ ہے، باطن کو روشن کرنے کے ساتھ ہے، یا تصور باری تعالیٰ، اس میں باری تعالیٰ اپنے قلب پہ ضرب لگانا، ذکر خفی، ذکر جلی کرنا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ میں آپ کو لطائف جاری کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو ایک سمپل مراقبہ بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ہم بہت مصروف ہو چکے ہیں، ہم خود کو ٹائم نہیں دیتے، ہمارے پاس خود کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جیسے ہی ہمیں فرصت کے چند لمحات میسر آتے ہیں، ہم فوراً موبائل لے کے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم خود کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں، ہم فراغت چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ وقت ملے۔ جیسے ہی وقت ملتا ہے، ہم لطف اندوز ہونے کے لیے تفریح طبع کے طور پہ موبائل نکالا اور اسے کھول کے اس میں جھانکنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں ایک پوری دنیا موجود ہے، یعنی ہم الجھے ہوئے ہیں دنیا اور دنیا کے دھندوں میں۔ مسلسل اپنے دماغ کو ہم نے تھکا مارا ہے، نیند بھی پرسکون طریقے سے ہمیں نہیں آتی، ہم سونا بھی نہیں چاہتے۔ مسلسل تھکن کی وجہ سے، کام کے دباؤ کی وجہ سے ہمارا دماغ معاف ہو رہا ہے۔ ہمارے دماغ کو بھی سکون چاہیے، ہمیں اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی دماغی صحت کا بھی خیال کرنا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ بد زبان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ جلد بیمار ہوتے ہیں اور دیر سے تندرست ہوتے ہیں، آپ کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ آپ کے چہرے پہ جو شادابی ہے، جو رونق ہے، وہ کیوں ہٹتی جا رہی ہے، دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ آپ ناخوش کیوں رہتے ہیں؟ آپ کے مسلسل پریشان رہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اکتائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سستی اور غفلت کا شکار کیوں ہیں؟ آپ جلد اب جاتے ہیں، آپ بہت جلد بور ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو وقت دینا چھوڑ دیا ہے، اپنے دماغ کو ریلیکس کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجہ میں منفی طاقتیں، منفی خیالات، ہزاروں لاکھوں اور بری ویوز وہ آپ پہ غالب آ چکی ہیں، اور برے اورا اور بری شعائیں انہوں نے آپ کو جکڑ رکھا ہے۔ منفی باتوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، منفی سوچوں کے سمندر میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، اس میں غرق ہو رہے ہیں آپ کی روح بیمار ہو رہی ہے، آپ کمزور ہو رہے ہیں۔ آپ نے خود کو اس عذاب سے کیسے نکالنا ہے؟ اپنی جو ایک روٹین چل رہی ہے آپ کی، جو ایک سرکل میں آپ گھومتے چلے جا رہے ہیں، جسے میں شیطانی دائرہ کہتا ہوں، جس میں ہم الجھ چکے ہیں، یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے روٹین ورک میں ایک پیٹرن میں پھنس چکے ہیں، اس سے ہم باہر نہیں نکل رہے۔ اس پیٹرن سے نکلنے کے لیے ہمیں مراقبہ کرنا ہوگا، اور بڑا آسان، سادہ، سمپل مراقبہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ خود کو روزانہ 15 منٹ وقت دیں، یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے اپنی ذات کو 15 منٹ دینے ہیں۔ تمام آلات، برقی آلات بند کر دیں، اندھیرا کر دیں،
ہوا اچھی آنی چاہیے، پرسکون جگہ پہ جہاں شور شرابہ نہ ہو، زیادہ روشنی نہ ہو بلکہ اندھیرا ہو۔ آپ وہاں 15 منٹ کے لیے آلتی پالتی مار کے پرسکون ہو کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، اور پھیپھڑوں کے راستے گہرا سانس لیں، اور ناک کے راستے اسے آہستہ آہستہ خارج کریں۔ آپ کی دماغی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ یقین کیجئے آپ ایک خوش و خرم انسان بن جائیں گے۔ آپ کو اس مراقبے سے فائدہ ہوگا۔ ابتدائی 15 سے 20 دنوں کے اندر اندر آپ محسوس کریں گے کہ پہلے آپ کے دماغ پہ جب آپ آنکھیں بند کر کے مراقبے کی نیت سے بیٹھ جاتے تھے تو برے خیالات کا بے ہنگم سیلاب آپ پہ آ گرتا تھا، طوفان آ جاتا تھا منفی خیالات کا، عجیب عجیب واہمیں، وسوسے، ڈر، خوف، وہ سب کچھ جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کے سامنے نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے ذہن پہ دباؤ نہیں ڈالنا، جو خیال آتا ہے اسے آنے دیجیے، مگر ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، خود کو پرسکون رکھنا ہے، ریلیکس رہنا ہے۔ جب آپ نے 20 سے 30 ایام تک یہ مراقبہ کر لیا تو آپ کا دماغ خود بخود عادی ہو جائے گا، اور وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا، اتنا پرسکون ہو جائے گا، اس کی روحانیت اتنی بیدار ہو جائے گی کہ وہ برے خیالات کو خود بخود چھڑکنا شروع کر دے گا، اور آپ کے دماغ میں اچھے اچھے خیالات، الہام اور القاء آنے لگ جائیں گے۔ اور جب آپ 40 کا عدد کراس کر گئے، 1 ماہ، 1.25 ماہ، 41 دن، تو اس کے بعد مراقبے کی اصل تازگی، بالیدگی، روحانی نشو و نما وہ آپ کے جسم پہ نمودار ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اسے محسوس کرنے لگ جائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں گے، آپ اپنی راہوں کا درست تعین کر پائیں گے۔ تو یہ میں نے آسان سا مراقبہ آپ کی خدمت پیش کر دیا جسے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا ہر انسان کر سکتا ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس اور جدید میڈیکل سائنس اسے تسلیم کرتی ہے۔ دنیا عالم کے تمام مذاہب کے لوگ میڈیٹیشن کر رہے ہیں، روحانی سکون تلاش کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے مراقبہ سے دور ہیں۔ لوگ بدھ مذہب کی طرف بھاگ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت کا جو مذہب ہے وہ بدھ مذہب ہے یا ہندو مذہب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ مسجد کے صحن میں بیٹھ جائیں یا مسجد کے کسی کونے میں پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں اور مراقبہ کریں۔ آخر میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو کوئی مشکل عمل نہیں بتایا، بہت آسان عمل بتایا ہے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ یہ مراقبہ آپ نماز فجر سے پہلے کریں۔ جب آپ اذان فجر سنیں تو مسجد میں چلے جائیں، اس وقت کتنا سکون ہوتا ہے، کتنا سناٹا ہوتا ہے، کتنی خاموشی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ مسجد کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اور 15 منٹ پرسکون طریقے سے مراقبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسانیت سمیت پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہم سب کو روحانی سکون عطا فرمائے، جو روحانی سکون ذکر الہی میں ہے۔ یہ مراقبہ کا پہلا درس ہے، پہلا زینہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ مراقبہ کے بڑے بڑے بلند ترین زینے ہیں، بالائی منزلیں ہیں، ان پہ پھر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔